بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے۔ اے دنیا زن حیض پلیدی، کتنی مل مل دھون، دنیا کارن عالم فاضل، گوشے جیندے کر دنیا بہتی، اوکھے گھو کر سوون، جنہا ترک دنیا تھی کیتی، بہو فاندی نکل کھلو ون، حضرت سخی سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سلطان العارفین بھی ہیں، امام العاشقین بھی ہیں، اور طالبان مولا پر بے حد مہربان بھی ہیں، آپ اس بیت میں طالبان مولا کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے حیض کا وقت ہوتا ہے۔ جس طرح عورت کو اللہ تعالیٰ نے مہینے میں ایک وقت حیض کا عطا کیا ہے اور اس وقت میں وہ عورت ناپاک ہوتی ہے، اب اگر کوئی عورت یہ چاہے کہ اس ناپاکی کی حالت میں عبادت کرے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم نے خود اس وقت کے اندر اسے عبادت سے معافی عطا کی ہے، نماز سے معافی عطا کی ہے، دوسرے معاملات میں اسے آسانی عطا کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بیٹے یاد رکھ، یہ دنیا جس طرح حیض کی ناپاکی کا خون ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ بری ہے، اور اگر تو اس کی محبت میں گرفتار ہوا تو تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کے دل میں اس دنیا کی محبت اور چاہت پیدا ہوئی ہے تو پھر اس دنیا نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، چاہے وہ عالم و فاضل ہو،
چاہے کسی فقیر کے دل میں اگر دنیا محبت گھر کر جائے تو پھر بالآخر یہ دنیا اسے رلا کر ہی چھوڑتی ہے۔ اور اس دنیا سے محبت کے سبب وہ عالم و فاضل کسی گوشے کے کونے میں بیٹھ کر روتے نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان علی شان ہے کہ دنیا کی محبت ایک تلوار کی مانند ہے اور اللہ کریم کی محبت بھی ایک تلوار کی مانند ہے۔ تو جس طرح ایک نیام میں دو تلوار نہیں آ سکتی، اسی طرح ایک قلب میں دو محبتیں نہیں سما سکتی۔ اگر دنیا کی محبت کو اپنے دل میں سجائے گا تو اللہ کریم کی محبت دل سے نکل جائے گی، اور اگر اللہ کی محبت کو دل میں سجانا ہے تو دنیا کی محبت نہیں۔ اب یہاں بہت سے لوگ غلطی کھا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مخلوق سے رابطہ ختم کر دو، جنگلوں میں نکل جاؤ۔ نہیں، محبت الگ چیز ہے، مخلوق پہ رحم کرنا الگ معاملہ ہے۔ مخلوق سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا تعلق رب کریم کے ساتھ ہے، لیکن اس کی چاہت میں گھلنا، اس کی چاہت میں مرنا، اس کی چاہت میں اسٹرگل کرنا اور تمام معاملات کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ قطعی طور پر پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مثال دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی محبت میں کامیاب ہو جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ دنیا کی بے جا محبت کو اپنے دل سے دور کر دو، کہ جنہوں نے دنیا کو ٹھکرایا ہے انہیں دنیا ان کے پیچھے ہے اور اللہ کریم کی محبت کا انہیں عرفان حاصل ہوتا ہے کہ دو چاہتیں دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یا تو دنیا کی چاہت ہوگی یا اللہ کی چاہت ہوگی، اس کی محبت کی چاہت ہوگی۔ اگر اللہ کی محبت کی چاہت ہوگی تو اللہ کریم بقول حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب انسان اس مرتبے پر آتا ہے کہ اپنی چاہتوں کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ کریم اس کی تمام چاہتوں کو نافذ کر دیتا ہے، پھر وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی حدیث قدسی کے اندر بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی پڑھ کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک اللہ کریم کی چاہت ہے اور ایک بندے کی چاہت ہے، ایک وہ اسکرپٹ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، ایک وہ کردار ہے جو اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے۔ اگر ہم نے اس وقت دنیا میں آنے کے بعد اس کردار پر، اس کہانی پر رضامندی کر دی اور اللہ کا شکر ادا کیا، ہر تکلیف میں، ہر خوشی کے موقع پر اس کا شکرانہ ادا کیا، ہر مصیبت کے وقت پر اس کی زبان پہ تعریف، اس کی حمد و ثنا رہی، تو یقیناً یہ اس کی چاہت کو نافذ کرنے کی بات ہوگی۔ لیکن جب ہم شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا ہماری چاہت کے مطابق نہیں چل رہی، اللہ کریم ہمیں ہماری چاہت کے مطابق نہیں دے رہا، جبکہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر تم میری چاہت پہ چلے تو تمہیں میں وہ بھی دوں گا جو تمہاری چاہت ہے۔ اور یہ دنیا کی محبت صرف یہ نہیں ہوتی کہ مال کی محبت ہے، اپنی عزت کرانے کی محبت، اپنے رتبے کی محبت، اپنے لوگوں کے اندر اسٹیٹس کی محبت، شہرت کی محبت، کرامت کی محبت۔ یہ کرامت بھی حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں فتح الغیب میں کہ یہ کرامت کی محبت بھی حیض کی طرح ہے، ہر ولی کو یہ نعمت عطا کی جاتی ہے اور یہ پہلا زینہ ہے اللہ کی جانب چلنے کا۔ ہر ولی کو یہ نعمت کرامت کی عطا کی جاتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں یہ حیض کی طرح ہے، یہ سیڑھی پر پھسلن کی طرح ہے، جو اس پر رک گیا وہ یقینی طور پر یہاں سے گر کر ہلاکت میں جا پڑے گا۔ تو دنیا کی محبت، سرکار حق بہو فرماتے ہیں جس نے دنیا کی محبت کو دل میں اپنایا تو یہ دنیا اسے رلائے گی، اور جس نے اس دنیا کو ترک کر دیا اسے یقینی طور پر اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اسے فخر بھی نصیب ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اسی راہ پر چلتے ہوئے دنیا کی بیجا محبت سے بچائے۔ آمین 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 بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ویورز، اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں، اور نیو ویڈیوز کی معلومات کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے۔ اگر آپ
میرے بلاگ پر جاننا چاہتے ہیں، میری تحریریں پڑھنا چاہتے ہیں تو بلاگ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ishrataqbalwarsi.blogspot.com، اسے دیکھ کر وہاں سے آپ میری تحریر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔